بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایک موضوع شروع کیا تھا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے، اور اس سلسلے میں ہمارا جو پہلا موضوع تھا وہ تھا مسیلمہ کذاب کے بارے میں۔ آج اپنی دوسری ویڈیو میں ہم اسود عنسی کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ شخص کون تھا، کہاں کا رہنے والا تھا اور اس نے کیسے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اسود عنسی یمن کا باشندہ تھا، شعبدہ بازی اور کہانت میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا، اور اس زمانے میں یہی دو چیزیں کسی کے باکمال ہونے کی دلیل سمجھی جاتی تھیں۔ اس کا لقب ذو الحمار یعنی گدھے والا بھی بتایا جاتا ہے۔ اس کے پاس ایک سدھایا ہوا گدھا تھا۔ یہ جب اس کو کہتا کہ اللہ کو سجدہ کرو تو فوراً سر بسجود ہو جاتا۔ اس طرح جب بیٹھنے کو کہتا تو بیٹھ جاتا، اور جب کھڑا ہونے کو کہتا تو سر و قد کھڑا ہو جاتا تھا۔ نجران کے لوگوں نے جب اسود کے دعوائے نبوت کو سنا تو امتحان کی غرض سے اس کو اپنے ہاں مدعو کیا۔ یہ لوگ اس کی چکنی چپڑی باتوں اور مختلف شعبدوں سے متاثر ہو کر اس کے ہم نوا ہو گئے۔ اہل یمن اپنے حاکم بازان کے ساتھ جب اسلام میں داخل ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازان ہی کو یمن کا حاکم برقرار رکھا۔ بازان کے مرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کے مختلف علاقوں پر اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو مقرر فرمایا۔ اسود نے دعوائے نبوت کے بعد آہستہ آہستہ اپنی طاقت بڑھانا شروع کی، اور سب سے پہلے اہل نجران کو اپنا معتقد بنا کر نجران پر فوج کشی کر کے عمر بن حزم اور خالد بن سعید بن عاص کو وہاں سے بے دخل کر دیا۔ پھر بتدریج دوسرے علاقوں کو فتح کرتے ہوا تھوڑے ہی عرصے میں پورے ملک یمن کا بلا شرکت غیر مالک بن بیٹھا۔ اسود کی ان فتوحات سے متاثر ہو کر اکثر اہل یمن اسلام سے منحرف ہو کر اسود کی جھوٹی اور خود ساختہ نبوت پر ایمان لے آئے۔ عمر بن حزم اور خالد بن سعید نے مدینہ منورہ پہنچ کر سارے واقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کے بعض سرداروں کو اور اہل نجران کو اسود کے خلاف جہاد کے لیے لکھا۔ چنانچہ یہ لوگ آپس میں رابطہ قائم کر کے اسود کے خلاف متحد ہو گئے۔ اسود عنسی نے یمن کے شہر صنعا پر فتح پانے کے بعد اس کے مسلمان حاکم شیر بن بازان کی بیوی آزاد کو جبراً اپنے گھر میں ڈال لیا تھا، اس لیے وہ عورت اس سے سخت نفرت کرنے لگی تھی۔ ادھر اس عورت کا چچا زاد بھائی فیروز ویلمی جو شاہ حبشہ کا بھانجا تھا، آزاد کو اسود کے پنجہ استبداد سے نجات دلانے اور اس سے انتقام لینے کے لیے موقع کا منتظر تھا۔ اسی دوران رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیغام اہل یمن کے نام بھیجا جس میں حکم تھا کہ اسود کی سرکوبی کی جائے۔ اس پیغام سے مسلمان بہت خوش ہوئے اور اسود کے خلاف لشکر کشی کے بجائے اس کے محل میں گھس کر اس کو قتل کرنے کی منصوبے بنائے جانے لگے۔ فیروز ویلمی اپنی چچا زاد بہن آزاد سے ملا اور اس سے کہا کہ تم جانتی ہو کہ اسود تمہارے والد اور شوہر کا قاتل ہے اور اس نے تمہیں جبراً اپنے گھر میں ڈال رکھا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح اسے ٹھکانے لگا دیا جائے، اس میں تم ہماری مدد کرو۔ آزاد نے یقین دلایا کہ وہ ہر طرح اسود کے قتل میں فیروز کی مدد کرے گی۔ چنانچہ کچھ روز کے بعد آزاد نے فیروز اور اس کے ساتھیوں کو بتایا کہ اسود کے محل میں ہر جگہ چوکی اور پہرا ہے اور وہ سخت محتاط ہو گیا ہے اور ہر شخص کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ البتہ اگر تم محل کے عقب سے نقب لگا کر وہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ سکے گا، اگر وہاں تک پہنچ سکو، میں ایک چراغ روشن کروں گی اور اسلحہ بھی تم کو وہیں سے مل جائے گا۔
شام ہوتے ہی اس منصوبے پر عمل شروع ہوا اور فیروز اپنے ساتھیوں کے ساتھ نقب لگا کر اسود کے کمرے تک پہنچ گیا۔ دیکھا کہ اسود زور زور سے خراٹے لے رہا ہے اور آزاد اس کے قریب بیٹھی ہوئی ہے۔ تبھی فیروز 2 قدم اندر گیا ہوگا کہ اسود کے موکل شیطان نے فوراً اس کو جگا دیا۔ وہ فیروز کو دیکھ کر بولا، کیا کام ہے جو تم اس وقت یہاں آئے ہو؟ فیروز نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ایک جست لگائی اور اسود کی گردن پکڑ کر اس زور سے مروڑی جیسے دھوبی کپڑے نچوڑتے وقت کپڑے کو بل دیتا ہے۔ اسود کے منہ سے اس طرح خرخر کی آواز آنے لگی جیسے کوئی بیل ڈکارتا ہو۔ محل کے پہرے دار یہ آواز سن کر اس کے کمرے کی طرف دوڑے تو آزاد نے آگے بڑھ کر انہیں روک دیا اور کہنے لگی، خاموش رہو، تمہارے پیغمبر پر وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ اس پر سب لوگ خاموش ہو کر چلے گئے۔ فیروز نے باہر نکل کر اسود کے قتل کی خبر سنائی اور فجر کی اذان میں مؤذن نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ کہے۔ اسود کے قتل کے بعد جب مسلمانوں کا قرار واقعی تسلط ہو گیا تو اسود کے لوگ صنعا اور نجران کے درمیان صحرا نوردی اور بادیہ پیمائی کی نظر ہو گئے، اور صنعا اور نجران اہل ارتداد کے وجود سے پاک ہو گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکام دوبارہ اپنے اپنے علاقوں میں بحال کر دیے گئے۔ صنعا کی عمارت پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقرر کیا گیا۔ اس قضیے سے فارغ ہو کر ایک قاصد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا گیا۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ واقعہ بذریعہ وحی معلوم ہو چکا تھا، چنانچہ آپ نے الصبح صحابہ سے فرمایا، آج رات اسود مارا گیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسود کس کے ہاتھوں قتل ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کے ہاتھ سے جو ایک بابرکت خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، اس کا نام کیا ہے؟ فرمایا، فیروز۔ چند دن کے بعد جب یمن کا قاصد اسود کے مارے جانے کی خبر لے کر مدینہ منورہ پہنچا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت الہی کی آغوش میں استراحت فرما چکے تھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب